رابعہ بصریہ بیٹھی ہوئی تھی، رابعہ بصریہ یہ 4 بہنیں تھیں تو یہ چوتھی بہن تھی، اس میں رنگ ان کا بالکل کالا اور قد بالکل گٹھا، لیکن اللہ والی تھی، جو کوئی کہتا شادی کرو کہتی نہیں کر، اللہ کرتی رہتی۔ ایک دن حسن بصری بہت بڑے پائے کے اللہ کے ولی تھے، وہ کہنے لگے رابعہ تو بھی ایسے ہی ہے میں بھی ایسے ہی ہوں، ہم دونوں شادی کر لیتے ہیں۔ تو رابعہ بصریہ نے کہا میرے 4 سوال ہیں۔ کتنے ہیں؟ 4۔ مجھے جواب دے دو میں ابھی شادی کرتی ہوں۔ کہا کر سوال، کون سی بڑی بات ہے؟ پہلا سوال یہ ہے میں مروں گی تو میں کلمہ پڑھ کے مروں گی یا بغیر کلمے کے مروں گی؟ انہوں نے کہا مجھے اس چیز کا تو کوئی پتہ نہیں، یہ تو اللہ کو پتہ ہے۔ دوسرا سوال، جب قبر میں جاؤں گی فرشتے جو سوال کریں گے مجھ سے میں ان کا جواب دے سکتی ہوں کہ نہیں؟ کہا بہن اس کا بھی مجھے کوئی پتہ نہیں ہے۔ کہا تیسرا سوال، جب اعمال نامے دیے جائیں گے تو میرا دائیں ہاتھ میں ملے گا یا بائیں ہاتھ میں؟ کہا مجھے تو اس چیز کا بھی پتہ نہیں۔ چوتھا کیا کہا؟ پل صراط سے میں گزر جاؤں گی یا جہنم میں گر جاؤں گی؟ کہا مجھے تو اس چیز کا بھی کوئی پتہ نہیں۔ رابعہ بصری کہنے لگی ہائے افسوس ہے جس کو 4 سوالوں کا پتہ ہی نہیں ہے وہ کس تسلی اور خوشی کے ساتھ شادی اور بیاہ رچائے گا اور اپنی زندگی گزارے گا۔ ہم تو فکر مند ہیں۔ ایک دن رابعہ بصریہ سے کسی نے کہا عورت کی کیا حیثیت ہے؟ وہ نماز نہیں پڑھتی جماعت کے ساتھ، قرآن نہیں پڑھاتی اونچی آواز سے، خطبہ جمعہ نہیں دیتی، خطبہ عید نہیں دیتی، لبیک اونچی نہیں کہتی، نماز جنازہ کی امامت نہیں کروا سکتی، نماز جنازہ میں شریک نہیں ہو سکتی، نبی نہیں بن سکتی، رسول نہیں بن سکتی، عورت کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہے۔ تو رابعہ بصریہ نے کیا کہا؟ عورت نبی تو نہیں ہے لیکن نبی کی ماں ہے، رسول تو نہیں ہے لیکن رسول کی ماں ہے۔ تو خواتین کی تعلیم، بچوں کی تعلیم جب مدرسے تمہارے ہاں قائم ہو جائیں تو مفتی محمد حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ جامعہ اشرفیہ جنہوں نے بنایا، جب یہ دنیا سے چلے گئے تو ایک بہت بڑے شیخ الحدیث تھے مولانا رسول خان، انہوں نے حضرت کو خواب میں دیکھ کر پوچھا کہ حضرت آپ جامعہ اشرفیہ کے محتمم تھے، آپ کا حساب کتاب ٹھیک ہو گیا؟ کہا بھائی میں تو بڑا پھنس گیا تھا، بھائی حساب دینا بہت مشکل کام ہے، میں پھنس گیا تھا مگر جامعہ اشرفیہ کی ٹوٹیاں مجھے بچا گئی، جامعہ اشرفیہ کی ٹوٹیاں مجھے بچا گئی۔ کہا وہ ٹوٹیاں کون سی ہیں؟ فرمایا وہ جامعہ کے طلباء تھے جن کے علم نے، طالب علم نے، ان کے پڑھنے نے، پڑھانے نے، سب چیزوں نے میری ہر چیز جو مشکل آ رہی تھی اس کو حل فرما دی ہے۔ یہ تمہارا سرمایہ ہے، یہ تمہارا ذخیرہ ہے، اپنی مسجد کو آباد رکھو، یہ جنت کو آباد رکھنا ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ جنت ہے۔ مسجد کیا ہے؟ جنت۔ تیسری خواہش، یا رسول اللہ دولت میری، خرچ آپ نے کرنی ہے۔ یہ ہے نا قائد، اس کو کہتے ہیں قائد، دولت میری ہے خرچ آپ نے کرنی ہے۔ 40,000 دینار سیدنا ابو بکر صدیق نے اللہ کے راستے میں قرآن کہتا ہے رات کو بھی جس نے خرچ کیا وہ ابو بکر ہے، دن کو بھی جس نے کیا وہ ابو بکر ہے، 24 گھنٹے جس نے کیا وہ ابو بکر ہے۔ جب سال سہیل بچے تھے جن کی زمین تھی مسجد نبوی کی، ہمارے نبی نے 10 دینار کے اندر سودا کیا تو پیچھے سے آ کر ابو ایوب انصاری نے کہا یا رسول اللہ آپ چونکہ میرے گھر میں قیام پذیر ہے یہ پیسے میں دیتا ہوں۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا میں دیتا ہوں۔ آپ نے فرمایا نہیں ادھر ہو جاؤ، ابو بکر آ جاؤ، تم نے کہا تھا دولت میری ہو خرچ آپ نے کرنی ہے، نکال 10 دینار لے زمین مسجد کی، یہ مسجد نہیں ہے یہ جنت ہے، یہ ریاض الجنہ ہے، یہ میرا روضہ ہے، یہ ریاض الجنہ ہے، یہ جنت کا ٹکڑا ہے، اس کا خریدار تو ہے، اس کا مالک تو ہے، اس کا نظام تیرے پاس ہے، تیرا روضہ بھی ادھر بنتا ہے، عمر فاروق کا روضہ بھی ادھر بنتا ہے رضی اللہ تعالی عنہم۔ اور اس کے بعد اللہ ان پہ خود درود پڑھتے ہیں۔ کیوں پڑھتے ہیں؟ میں اور آپ اس قابل نہیں ہیں۔ ہم نے اپنی زندگی میں کتنی گالیاں نکالی ہیں، کتنے دھوکے کیے ہیں، کتنے وعدہ خلافے کیے ہیں، کتنی باتیں کی ہیں۔ ہماری بہنیں بھی سوچیں، غریبان میں ہاتھ ڈالے ہیں، ابھی موت آ جائے آپ کے کڑے بھی اتر جائیں گے، چابیاں بھی اتر جائیں گی، موبائل بھی اتر جائے گا، کپڑے بھی اتر جائیں گے، کفن، اور کفن بھی مرد کو کہا 3 پہن لے، عورت کو مرنے کے بعد بھی کہا کہ تو نے 5 پہن کے جانا ہے۔ کتنے پہن کے جانا ہے؟ 5۔ آج کتنے پہنتی ہیں؟ ایک پجامہ، ایک وہ شارٹ شرٹ۔ بازار میں جاتے ہیں، کہتے ہیں میری بچی ہے اس کی عمر ہے 15 سال، کہتے ہیں یہ شرٹ تمہاری بچی کو پوری ہے، کہتے ہیں میری اماں کے لیے بھی دے دو، ان کی کتنی عمر ہے جی؟ ان کی عمر ہے 30 سال، کہتے ہیں ان کو بھی پوری ہے۔ کیا کہتے ہیں؟ ان کو بھی پوری ہے، تیری بیٹی کو بھی
پوری ہے بھائی، وہ کیسے پوری ہے؟ رواج یہ چل گیا، رواج یہ چل گیا، شارٹ شرٹ پجامہ، اور پہنچے عورتوں کے سارے اوپر چڑھ گئے، مردوں کے کیا ہو گئے؟ نیچے ہو گئے۔ اب مجھے بتاؤ اس صورت میں آپ کیسے کہہ سکتے ہو کہ ہم نبی کے عاشق ہیں؟ آپ کیسے کہہ سکتے ہو کہ ہم نبی کی محبت والے ہیں؟ ایک صحابی کا داڑھی کا ایک بال تھا، ایک، صرف ایک، رات کو اس کی بیوی کی لڑائی، اس نے کھینچا، بال کٹ گیا۔ صبح آیا تو میرے نبی نے چہرہ موڑ لیا، کہنے لگا یا رسول اللہ آپ ناراض ہیں؟ فرمایا بھائی تیرے بال کی زیارت کے لیے آسمان کے فرشتے آتے تھے، آج وہ نہیں آئے تو میں نے غور کیا ہے کہ وہ تیرا ایک بال نہیں ہے۔ اب آپ نے کاٹنے، یہ راشا ہوتا ہے نا، راشا، ہاتھ کامتے ہیں، کسی کا ہوگا اللہ نہ کرے، وہ جا کے واش روم میں یا غسل خانے میں بیچارہ مشین لے کے اپنے وہ داڑھی صاف کر رہا ہوتا ہے، داڑھی، اور اس کو کٹ لگتا ہے، خون گرنا شروع ہو جاتا ہے، ہاتھ کانپ رہے ہیں، کیا کر رہا ہے؟ داڑھی کو صاف کر رہا ہے، اور اس کا خون نکل رہا ہے، پٹیاں کروانے جاتا ہے۔ وہ کہتا ہے ڈاکٹر کیا ہوا یہ سب؟ کہتا ہے یہ سب میں شیو کر رہے تھی، بس کٹ لگ گیا، شیو کر رہے تھے، کٹ لگ گیا۔ قیامت کے دن میرے نبی لائیں گے، سیدنا امیر حمزہ تیرا خون کیوں نکلا؟ مصعب بن عمیر تمہارا خون کیوں نکلا؟ اے عمر فاروق تو بھی بلا فیروز ابو لؤلؤ مجوسی کو، وہ بتائے گا تیرا خون کیوں گرا ہے، اور ابن ملجم کو بلاؤ، وہ بتائے گا حضرت علی کا خون کیوں گرا ہے۔ کربلا کے تمام ان شیطانوں کو بلاؤ جنہوں نے سیدنا حسین کا خون گرایا ہے، سمیہ کو بلاؤ پوچھو تیرا خون کیوں نکلا ہے، زنیرہ کو بلاؤ پوچھو تیرا خون کیوں نکلا ہے۔ آج داڑھی کاٹنے پہ نکلا ہے، ان کا دین کو بچانے کے لیے نکلا ہے، مغازی میں نکلا ہے، جہاد میں نکلا ہے، نبی کے دفاع میں نکلا ہے، ان تمام چیزوں میں نکلا ہے۔ مر جاؤ تو شباہت لے جاؤ، باقی سارا کام میرا اللہ پورا کرے گا، باقی سارا کام میرا اللہ پورا کرے گا۔ تو نبی کے آنے کا مقصد انسان بنو۔ میری بہنیں صحابیات کی زندگی پہ آ جائیں، میرے بھائی نبی کی زندگی پہ آ جائیں۔ موت ایک تسمے سے بھی زیادہ قریب ہے، ان قریب وہ آنے والی ہے۔ یہ زندگی برف کی طرح ہے، اگر اس کو استعمال کر لو گے کافی ہے، نہیں تو یہ پگھل جائے گی۔ یہ زندگی مٹکے کی طرح ہے، اوپر کا پانی ختم ہو چکا ہے، نیچے کی مٹی باقی رہ گئی ہے۔ میرے نبی نے تیمم کیا، صحابہ نے کہا یا رسول اللہ سامنے پانی ہے، سامنے پانی ہے، پانی کے ہوتے ہوئے تیمم جائز نہیں۔ نبی نے کہا محمد کو یقین ہی نہیں ہے کہ وہ وہاں تک پہنچے گا، یا اس سے پہلے ہی اللہ اٹھا کے لے جائے جی۔ اس لیے میرے بھائی اس مسجد کو بھی آپ نے آباد کیا ہے، اس مدرسے کو بھی آپ نے بنانا ہے، اور ماشاءاللہ ہمارے شیخ مرشد حضرت مفتی حسن صاحب کی جہاں دعائیں ہوتی ہیں وہاں اللہ باغ لگاتے ہی لگاتے ہیں، باغ لگاتے ہی لگاتے ہیں۔ اور میری بہنیں آج نیت کریں کہ آپ ماں ہیں تو آپ بھی پڑھنے آئیں، بیٹیاں ہیں تو آپ ان کو بھی پڑھائیں۔ ہماری مائیں یاد رکھیں، نبی کا ایک صحابی صرف پڑھتا تھا ایک پہاڑ پہ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، اس کا ہو گیا انتقال۔ صبح نبی اٹھے تو آپ نے دیکھا کہ سورج کی کرنیں بڑھ گئی ہیں اور سورج رو رہا ہے۔ آپ نے جبرائیل امین کو پوچھا بھائی سورج کو کیا ہوا ہے؟ یا رسول اللہ وہ آدمی قل هو اللہ احد ایک پہاڑ پہ پڑھتا تھا، سورج اس کو دیکھتا اور اس کی آواز سنتا تھا، آج وہ اللہ کو پیارا ہو گیا ہے، وہ آواز نہیں آئی تو یہ رونا شروع ہو گیا۔ صحابہ نے جنازہ اٹھایا، بہت زیادہ ہلکا تھا، پہلے جب اٹھایا تو بہت زیادہ وزنی تھا۔ نبی پاک سے کہنے لگے یا رسول اللہ شروع میں اٹھایا تو وزنی تھا، بعد میں کیا ہو گیا؟ ہلکا ہو گیا۔ نبی نے فرمایا شروع میں تم نے اٹھایا، بعد میں فرشتے آئے انہوں نے بھی اٹھا لیا، وہ ہلکا ہو گیا۔ اللہ قرآن والوں کو اٹھاتے ہیں، ایمان والوں کو اٹھاتے ہیں، داڑھی والوں کو اٹھاتے ہیں۔ آج ہمارے نبی کے عشق کی جو تعریف ہے نا وہ غلط کر دی گئی ہے۔ بچوں کو ہم نماز پہ نہیں لگاتے، بڑوں کو نماز پہ نہیں لگاتے۔ یہ ہمارا یہ 10-12 سال کا بچہ، اس کو موٹر سائیکل چلانی آتی ہوگی تو دادا جی اس کو کہتے ہیں پتر تو میں نے جامع مسجد جان محمد چھڑ کے آ جا۔ بیٹا چھوڑ کے آ رہا ہے، اذان ہو رہی ہے، رقامت ہونے لگی ہے، 22-22 25-25 سال کے جوان دادے کو اتار کے کک مار کے واپس۔ یہ کوئی نظام زندگی نہیں، یہ نظام نہیں۔ ایک نماز چھوڑنے پہ 25 لاکھ سال جہنم ہے۔
رات کی نہیں پڑھو گے شیطان آپ کے کان میں پیشاب کر دے گا۔ اور جس جگہ نماز نہیں پڑھی جاتی اللہ کہتے ہیں یہ گھر ویران ہے، برباد ہے، تباہ ہے، ہلاک ہے۔ اس کا کوئی بندہ زندہ بھی ہے نا اللہ کے ہاں وہ مردہ ہے، کوئی سن بھی رہا ہے اللہ کے ہاں وہ بہرا ہے، کوئی دیکھ رہا ہے اللہ کے ہاں وہ اندھا ہے۔ اللہ کا شکر ادا کرو کہ یہ مسجد اور اکابرین کی سرپرستی کے ساتھ آپ کو یہ ادارہ نصیب ہو گیا ہے۔ آپ کے بچے ناظرہ میں آگے ہیں ماشاءاللہ، حفظ میں آگے ہیں، اور ایک بچہ حفظ کے مکمل ہونے کے بالکل قریب آ چکا ہے۔ اب مولانا نے جیسے کہا کہ ہم اس کو انشاءاللہ بہت جلد بچیوں کی تعلیم کا بھی کیا کریں گے، آغاز کریں گے۔ یاد رکھنا اتنی ضروری اس وقت بچوں کی تعلیم نہیں ہے جتنی ہماری بچیوں کی تعلیم ضروری ہو گئی ہے۔ آپ تمام بہنیں آج آئی ہوئی ہیں، اللہ سے عہد کر کے جائیں انشاءاللہ ہم بھی سیکھیں گی اور اپنی بچیوں کو بھی حافظہ، قاریہ، عالمہ، مکمل درس نظامی سے منور فرمائیں گے۔ اللہ آپ کا آنا بیٹھنا، اس چیز کا اہتمام کرنا، اور یہ جتنا مجمع آیا ہے شروع سے اب تک آپ بیٹھے ہیں، اللہ ہم سب کو جوڑ جڑا کے سیدھا نبی پاک کی خدمت میں جنت میں داخلہ نصیب فرما دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔